منصوبہ بندی بنانے کے بعد مستقل مزاجی اس پہ ڈٹے رہنا ہے، صبر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس آج آپ نے ویژن بنا دیے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا، بس ایک دو دن محنت کر لی، تیسرے دن ٹھس، بس پھر دیکھیں گے، چھوڑو ابھی تو ٹائم ہے، پھر دیکھیں گے. اس طرح نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ. کیا ہے حدیث؟ احب الاعمال الی اللہ ادوموها وان قل. اللہ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہے جو دائمی ہو، اگرچہ کم ہو، تھوڑے تھوڑے لیکن دائمی ہو. روزانہ ایک صفحہ ہو لیکن ایک صفحہ روزانہ مطالعہ. یہ نہیں کہ ایک دن 50 صفحے پڑھ لیے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایک دن اتنے صفحے پڑھ لیے دوسرے دن بس چھوڑو. وہ 50 صفحے تو بس 50 دن کے لیے کافی ہے، کیا پڑھ رہے؟ اس طرح نہیں کرنا. مستقل مزاجی کے ساتھ جب آپ نے 50 صفحے ایک دن میں پڑھ لیے اور آپ اگلے 50 دن کے لیے نہیں پڑھ رہے تو آگے بھی آپ سے چھوٹتا جائے گا، اور وہ 50 دن کا فائدہ نہیں ہے، وہ 50 صفحوں کا فائدہ نہیں جو آپ نے ایک دن میں پڑھے. لیکن اگر آپ کم پڑھو، روزانہ پڑھو، اس کا فائدہ زیادہ ہے. آپ سمندر ایک پتھر پر ایسے چلاؤ چلاؤ چلاؤ، کچھ فائدہ نہیں. ایک قطرہ مسلسل اس پتھر پہ پھینکو تو اس پتھر میں سوراخ ہو جائے. ٹھیک، مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، بیچ میں گر جاؤ. آگے ہے تصور کرنا ہے. آپ نے اپنی کامیابی کو تصور کرنا ہے. فرض کر لیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم بن جائیں، درس قرآن دینے والے ہو، تو آپ تصور کریں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے درس قرآن میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، آپ درس قرآن دے رہے ہیں. روزانہ یہ سوچنا ہے. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ڈاکٹر کے لباس میں تصور کریں کہ آپ ڈاکٹر رہے، آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، آپ کے کانوں میں وہ ہے، آپ آپریشن کر رہے، اور یہ تصور کریں. اسی زندگی کو آپ تصور کریں. ویژن 2 دفعہ حاصل ہوتا ہے، ایک دفعہ سوچ میں اور ایک دفعہ ریئل میں. تو آپ سوچو گے نہیں تو وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوگی. سب سے پہلی سوچ آتی ہے انسان کے دماغ میں، جو پہلی چیز آتی ہے سوچ، اس کے بعد وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کسی نے سوچا ہے تبھی یہ آیا. یہ وائٹ بورڈ کسی نے سوچا تبھی آ گیا. پہلے بلیک بورڈ تھا، ابھی وائٹ بورڈ ہو گیا. یہ مارکر ہے، کسی نے سوچا ہے، اس کا وجود ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر سوچے میں صبح اٹھ گیا اور بس مارکر میں نے بنا لیا. ہو ہی نہیں سکتا. پہلے میں سوچوں گا نا، پھر وہ کام کروں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تصور کرنا ہے اپنے آپ کو کامیاب شخص کے لیے. ٹھیک، اس کے بعد فوکس، توجہ، ارتکاز. اپنے ویژن پہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. آپ کے ویژن نصب ہے، لکھ کر لگا دو بھائی. جو آپ کمرے میں، اگر آپ کا الگ کمرہ ہے وہاں لگا دو. موبائل آپ کے ساتھ اس کی اسکرین پہ لگا دو. کاپی کی اس پہ ایسے لگا دو. جب بھی آپ کھولو کاپی تو آپ کی نظر سب سے پہلے اس ویژن پہ پڑے. میں مفسر قرآن بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، آئی ایم اے ڈاکٹر. جب آپ کے سامنے ہوگا، ہر طرف آپ کو نظر آئے گا ویژن، اس پہ فوکس ہوگا. پھر یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ، آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ گاڑی نہیں روکو. پھر آپ کی منزل سامنے ہوگی. پھر آپ یہ نہیں دیکھو یار میرے پاس کپڑے ہیں نہیں ہے، ٹوپی ہے یا نہیں. آپ لگے رہو گے مستقل. فوکس ہوگا آپ کی. جب فوکس ہوگا تو آپ جب محنت کرو گے لازمی اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ محنت کرو اس کا نتیجہ نہیں نکلے. یہ فضول بات ہے کہ آپ محنت سے آج کچھ نہیں ملتا. یہ غلط بات ہے. یہ پونی، اس کو نکال دو دماغ سے. غلط مسکنسیپشن. محنت کرو گے لازمی اس کا نتیجہ نکلے گی. وہ ہی نہیں سکتا. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کا نتیجہ نکلے گا. ہو سکتا ہے 500 سال بعد نکلے، لیکن نتیجہ لازمی نکلے گا. غازی اسرو بے کا میں نے واقعہ سنا جی. نتیجہ 500 سال بعد نکلا، لیکن نکلا تو. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم محنت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آج میں نے محنت کر دی، میں نے مضمون نگاری کا کورس سیکھ لیا آج، کل میرا اخبار میں جو ہے حامد میر اور سلیم صافی کے ساتھ درمیان میں میرا کالم چھپ جائے اور میرا مضمون چھپ جائے. کل ہی کل، ورنہ نہیں تو کل. اس طرح نہیں ہو. صبر کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ فوکس کرو گے تو کام ہے. اور فوکس بالکل واضح ایک چیز پہ کرنا. جب 3 بندے نشانہ مار رہے تھے تو 2 نے مس کر دیے، 1 نے مار دیا. جب اس 2 سے پوچھا گیا کہ آپ جب نشانہ لگا رہے تھے تو کیا چیز دیکھ رہے تھے،
وغیرہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ جو درخت ہے اس کو دیکھ رہا تھا, درخت میں جو پرندہ تھا اس کو, یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے تھے. وہ جو جس نے مارا تھا نشانہ اس کو کہا آپ کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا میں پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا. اس نے کہا آپ کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا میں پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا. اس نے کہا آپ کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا میں پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا, باقی چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. تو اپنے نشانے کو فوکس کرنا ہے, جو آپ کا ویژن ہے اسی کو دیکھنا ہے. آپ یہ دوسری چیزوں کو نہیں دیکھنا, منصوبہ بندی کرنی ہے. آپ چیتا دیکھا ہے آپ نے؟ چیتا کیا کرتا ہے جب جاتا ہے شکار کرنے کے لیے, وہ دیکھتا ہے ساری ہرن وغیرہ جو جا رہی ہوتی ہے ان سب کو دیکھتا ہے, خاموشی سے بیٹھ کے ایسے آبزرویشن کر رہا, دیکھ رہا. اب وہ اس میں سے ایک کو سلیکٹ کرتا ہے, سب کے پیچھے نہیں جاتا, اس میں سے ایک کو سلیکٹ کرتا ہے. اس کو پہلے سوچتا ہے کہ اس سب میں سے کمزور کون سی جس کو میں پکڑ سکتا ہوں, اس کو سلیکٹ کرتا ہے, پھر بھاگنا شروع کرتا ہے. پھر جب بھاگنا شروع کرتا ہے اسی ایک کو ہی دیکھتا ہے اور اسی ایک کے پیچھے بھاگتا ہے, اور اگر اس کے سامنے اسی دوران کوئی اور آ جائے اس کو نہیں پکڑتا. ہاں, وہ ہماری طرح لالچی نہیں ہے کہ ویژن ایک چیز کا بنا ہے, ہم راستے میں جا رہے ہیں, راستے میں کوئی اور چیز آ گئی, اس کو چھوڑ دیا ہم اس پہ لگ گئے. نہیں, وہ اسی کے پیچھے جاتا ہے. اور اللہ نے یہ عجیب شان ہے, جب وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے نا جس کو فوکس کرتا ہے, پھر باقی چیزیں اس کو دھندلی نظر آتی ہے. یہ اللہ کی شان, ایسے فوکس کرتا ہے, پھر اسی کے پیچھے بھاگتا ہے, پھر اس کو بھگاتا ہے. جب وہ تھک جاتا ہے پھر اس پہ حملہ کرتا اور اس کو کھا جاتا. حالانکہ ہرن اور چیتے اگر آپ دیکھیں تو ہرن اور چیتا میں ہرن زیادہ تیز ہے, دوڑنے میں ہرن زیادہ تیز ہے, چیتا اتنا تیز نہیں ہے. لیکن ہرن کیا ہے, وہ خوف کھا جاتی ہے کیا آگے میرے پیچھے, اور وہ ویژن اس کا کلیئر ہوتا ہے, چیتے کا فوکس ہوتا ہے ایک چیز. 1 گھنٹہ وہ منصوبہ بندی کرتا ہے, پھر جا کر حملہ کرتا ہے. اگر وہ ایسے ہی جائے, ڈائریکٹ جائے, تو شاید وہ مس کر دے اور اس کی پھر جو ورتھ ہے, مورال ہے, وہ گر جائے گا. یعنی کہ وہ لوگوں میں وہ ہو جائے گا, ناکام مشہور ہو جائے گا, عزت نفس مشہور ہوگی اس کی. اس وجہ سے وہ 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے یار اس میں سے کسی ایک کو بھی میں نہیں پکڑ سکتا, پھر وہ شکار ہی نہیں کرتا. یہ آپ نیشنل جغرافک میں دیکھا ہوگا, آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پھر دیکھ لینا. نیشنل جغرافک میں چیتا کیسے وہ دیکھتا ہے پھر بھاگتا ہے. یہ باتیں سب آپ کو پتہ چل جائے. تو آپ نے فوکس کرنا ہے اسی چیز پہ جو آپ کا مقصد ہے. باقی جو اس کے آس پاس چیزیں اس کو بھی تھوڑی بہت دیکھنی ہے. دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ علم کے حساب سے میں بتا رہا ہوں. باقی چھوٹے موٹے جھگڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی 1 گھنٹہ ضائع کر رہے ہو, اس کے ساتھ بھی 1 گھنٹہ بیس کر رہے ہو, اس کے ساتھ نہیں. علم کی بات کرو. فرض کرو آپ مفسر بننا چاہتے تو مفسر کے لیے, مفسر قرآن کے لیے اور سارے علوم کوئی بھی شرط ہے. قرآن کا علم تو ہے یہ, اس کے ساتھ آپ کو عربی, بلاغت, فصاحت اور صرف, نحو, یہ بھی چیزیں آنی چاہیے. اس کو بھی پھر آپ نے سیکھنا ہے. لیکن مین فوکس آپ کا کیا ہو؟ تفسیر قرآن. اگر آپ ویژن بنائے تفسیر قرآن کا کہ میں مفسر بننا چاہتا ہوں, اور آپ کیا کر رہے, منطق پہ زیادہ توجہ دے رہے, اتنی توجہ جو تفسیر کو دینی چاہیے وہ آپ منطق کو دے رہے, تو آپ ویژن سے ڈسٹریکٹ ہو گئے, آپ تو دوسری طرف جا رہے. یا فرض کرو آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بننے کے لیے FSC میں آپ کو فزکس, کیمسٹری, بایو سب پڑھنی ہے. تو آپ نے سب پڑھنی ہے. تو ابھی آپ FSC میں آپ نے محنت کی ہے یہ ساری چیزیں, اور آپ کہو کہ نہیں میں صرف بیولوجی پڑھوں گا باقی نہیں پڑھوں گا, تب بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. علمی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے سب کو پڑھنا ہے, لیکن ایک چیز کو, بیولوجی کو فوکس زیادہ کرنا ہے جو آپ کی مین چیز ہے. کافی ہے 2 مثالیں. ٹھیک ہے, ایک اسکول والوں کے لیے, ایک کالج والوں کے لیے.